کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے۔ جیسے کلمات کے ذریعے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے انہی کلمات کی آیت مبارکہ نازل کی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ لوگوں تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فیضان ہے، ان کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن میں آیت کو نازل کیا۔ ایسا 1 یا 2 جگہ نہیں، بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بیان فرماتے ہیں، کم و بیش قرآن مجید میں ایسے 20 مقامات ہیں، ایسی 20 آیتیں ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرمایا۔ اور جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، آپ کے اسلام لانے کا تو مشہور واقعہ ہے۔ جب آپ اسلام لائے، سارے شہر مکہ کے جو مسلمان تھے، آپ سے پہلے 39 مسلمان تھے، آپ 40ویں مسلمان ہیں۔ تو جس وقت آپ اسلام لائے، تمام جتنے مسلمان صحابہ کرام تھے، ان کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ خوشی سے کہنے لگے کہ آج دیکھو عمر بھی اسلام کے دامن میں آ گئے، عمر بھی دامن مصطفیٰ کو تھام لیے۔ سارے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب یہ زمین پر خوشیوں کی لہر دوڑی، آسمان سے سید الملائکہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عمر کے اسلام لانے سے صرف زمین والے ہی خوش نہیں، بلکہ آسمان کی نورانی مخلوق فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ عمر کے اسلام لانے پر فرشتے بھی ایک دوسرے کو تہنیتیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا شان کی خوبی کے ساتھ، کس شان کے ساتھ، کس مقام کے ساتھ، کس رفعت و بلندی کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بے شمار ہیں، آپ کے مناقب تو احادیث مبارکہ میں کثرت سے وارد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس وقت آپ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول اللہ، امیر المؤمنین بنے، تو آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ اتنی ذمہ داری کے احساس میں رہتے، اتنی ذمہ داری کا احساس کے ساتھ رہتے کہ جس وقت خلیفۃ المسلمین بنے، آپ راتوں میں سوتے نہیں تھے، بلکہ مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اسی لیے کہ کہیں میری دور خلافت میں زمین پر اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میرے دور خلافت میں کہیں پر کسی پر ظلم و زیادتیاں تو نہیں ہو رہی ہے۔ مخلوق خدا کی خبرگیری کیا کرتے، مخلوق خدا کی فکر کیا کرتے، اور اتنی فکر کرتے، اتنا خیال کرتے کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک کے شہر میں ایک زمین پر زلزلہ آیا، زلزلہ آ گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، آپ نے اپنے درے سے زمین پر مارا اور مار کر کہا کہ اے زمین ٹھہر جا، تھم جا، کیا میں نے کبھی تجھ پر کوئی ناانصافی کی ہے؟ کیا میں نے کبھی تجھ پر کبھی کسی کے ساتھ عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑا ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ زلزلہ ختم ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زلزلہ، آپ کے عدل و انصاف کو سن کر زمین نے بھی تھم گئی، اس کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
مخلوق خدا کی خبر گیری کیا کرتے، خلق خدا کی خبر گیری کیا کرتے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے، اگر کسی کو مجبور پاتے، کسی کے گھر میں کھانے پینے کے رہنے کے مسائل ہوتے، کوئی بھوکا اور پیاسا رہتا مدینے کی سرزمین پر، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں اپنے غلام کے ساتھ کہتے کہ غلام، یہ کھانے پینے کا جو غلہ ہے، اناج ہے، یہ ساری چیزیں میری کمر پر اٹھا کر ڈال دے، میں اسے لے جا کر مدینے میں بھوکے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ غلام عرض کرتا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، امیر المومنین، ہم کس کام کے لیے ہیں؟ ہم آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کیوں اس عمر میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہتے کہ اے غلام، دنیا میں تو میرا بوجھ تم اٹھا لو گے، کیا حشر کے میدان میں بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ فرمایا کہ جب حشر کے میدان میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو دنیا میں میرا بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو، میں خود ہی مدینے کی گلیوں میں خدا کے بندوں، رسول پاک کی امت کی خبرگیری کروں گا، ان کی خدمت کروں گا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کروں گا۔ اللہ اکبر، اتنا فکر ہوا کرتی۔ یعنی آپ نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، کسی بھی چیز کی ذمہ داری کا احساس بہت بڑی چیز ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی مقام مل جائے، میں فلان جگہ وہ مقام پا جاؤں، فلان جگہ وہ مقام مل جائے۔ منصب اور عہدے کی تمنا میں لوگ رہتے ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا کہ لوگوں، منصب کو پانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ جو منصب اللہ نے عطا کیا ہے اس کا حق ادا کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس منصب کا، اس عہدے کا حق ادا کرنا، اس کی ذمہ داری کا احساس رکھنا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور یہی کیفیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارکہ میں تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر نہر کے کسی کنارے کے پاس کوئی ایک بکری کا بچہ پیاسا مر جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن مجھے پوچھو گی کہ اے عمر، تمہارے دور خلافت میں ایک بکری کا بچہ پیاسا مر چکا ہے۔ اسی ذمہ داری کی وجہ سے، اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے خلافت کی اور منصب کی اور عہدے کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کا احساس ایسا تھا کہ راتوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام نہیں کیا کرتے، بلکہ گلیوں میں گھوم کر، مدینے کی گلیوں میں گشت کر کے لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے۔ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ ایک جانور کو جو زخمی ہو چکا تھا، آپ اس جانور کے زخم کو مرہم لگا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو جانور ہے، اس کے زخم کو آپ مرہم لگا رہے ہیں، انسان تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی تربیت ہم کو ایسی ملی، یہ احساس ہے ہمارے دلوں میں کہ اس جانور کو لگایا گیا جو زخم ہے، اس بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے میں خود اس کے زخم کو مرہم لگا رہا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوف خدا، خشیت الہی اتنی سینے میں بھری ہوئی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا اور خشیت الہی کی وجہ سے اتنی کثرت سے رویا کرتے تھے، اتنے آنسو بہایا کرتے تھے کہ آنسو بہتے بہتے، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ آپ کے دونوں رخسار پر آنسوؤں کی بہنے کی وجہ سے 2 لکیریں پڑ چکی تھی۔ اللہ اکبر، 2 لکیریں پڑ چکی تھی، اتنی کثرت سے خوف خدا، خشیت الہی سے رویا کر رہے ہیں۔
حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آج ہماری مزاج اور ہماری طبیعت کا یہ معمول ہے، ہم گناہ کرتے بھی ہیں تو رونے کی توفیق نہیں ملتی خوف خدا سے، گناہ کرتے بھی ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ وہ اللہ والے تھے جن کی ساری زندگی اللہ کی عبادت و بندگی میں، اور جن کو جنت کی بشارت دینے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قطعی جنتی ہے۔ مدینہ والے آقا نے عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی خوف خدا خشیت الہی سے کثرت سے آپ سے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، کامیابی چاہتے ہو تو خوف خدا اپنے سینے میں رکھو۔ اور آپ نے بار بار یہ تعلیم دی کہ لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہو۔ قیامت کے دن حساب لینے سے پہلے تم خود اپنے آپ کا حساب لے لو، تم خود اپنے آپ کا محاسبہ کر لو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے باعظمت صحابی رسول جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر حق بات کو جاری فرما دیا ہے، وہ فاروق اعظم جن کا مقام یہ کہ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ شیطان فاروق اعظم کے راستے سے گزرنے سے کترایا کرتا ہے، ڈرا کرتا ہے۔ ایسے عظمت والے صحابی رسول ہونے کے باوجود بھی فکر آخرت کی تعلیم دے رہے ہیں، جہنم کے عذابات کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ فرماتے کہ ایک آگ لگاتے اور اس کے قریب میں ہاتھ لے جاتے اور یہ فرماتے کہ یہ دنیا کی آگ کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قطعی جنتی ہے، جن کی شفاعت سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا بھیانک جہنم کی آگ ہے، اس کی آگ کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ اس کا تصور دلایا کرتے، اس کی یاد دلایا کرتے۔ تو الغرض آپ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو ایک ظالم نے نماز فجر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی، اس نے نماز فجر میں آپ پر حملہ کیا، آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد آپ یکم محرم الحرام کو جامع شہادت نوش فرمایا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور میری موت تیرے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ تو جیسی آپ نے دعا فرمائی اسی دعا کے مطابق آپ جام شہادت بھی نوش فرمائے۔ مدینہ پاک میں آپ نے شہادت کا نوش جام فرمایا، اور حضور کے پہلو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرما۔ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ کا صدقہ اور فیض ہماری زندگیوں میں بھی جاری و ساری فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تمام خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔